الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز دینی بھائیوں، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چونکہ نوجوانوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کے اندر کوئی سیلیبریٹی، کوئی مشہور شخصیت فون کر کے اگر ہمیں بلائے تو میں اور آپ سوچیں کہ میں اپنے اندر کیسا محسوس کروں گا کہ یار مجھے اتنی بڑی سیلیبریٹی نے بلایا، فون کر کے ٹائم دیا اس نے، میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ بڑا یا اللہ بڑا؟ بولو نا بھائی. وہ اگر بلائے یا ٹائم دے تو اپنے اندر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بلایا اپنے دربار میں. اللہ اکبر. ہم سوچے کیا ہم اس قابل تھے کہ اللہ کے گھر میں آ سکتے؟ اللہ رب العزت نے اپنے گھر پہ بلایا. اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے بٹھایا ہے. قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم. ایک بات یاد رکھنا، نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے علم حاصل کرنا، ہے نا بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز آپ پڑھیں گے، اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہوگا، اور آپ علم حاصل کریں گے، اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوگا. تو ہم تو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے اس مجلس کو معمولی نہ سمجھے. جس طرح ہم نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح میں نے کہا نفل سے بڑھ کر عبادت ہے قرآن کا علم حاصل کرنا. اس لیے اس کو عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سمجھ کر یہاں بیٹھے. دوسری بڑی نعمت اللہ رب العزت کی، ابھی رمضان سے پہلے کرناٹکا کی جو رپورٹ آئی، کارگزاری سنی کہ وہاں حفاظ ہی نہیں ہے کہ قرآن سنا سکے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے علاقے میں رکھا ہے کہ وہاں قرآن کے حفاظ موجود ہیں. علم طرح سے صحیح قرآن پڑھانے والے نہیں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنوا رہا ہے، تو قرآن سنو، اور اچھے سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہمارے درمیان میں ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی قدر کریں. اور ان کی قدر دو راستوں سے ہوگی. نمبر ایک، ان کو عزت دے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں ڈھولر میں بھی ایک مؤذن صاحب ہے جو قرآن کے حافظ ہے، تو لوگ ان کو بولتے ہیں باقی صاحب ادھر. میں کہتا ہوں بھائی وہ حافظ صاحب ہے، وہ حافظ صاحب ہے. حافظ صاحب کہہ کر بلائیں گے تو اس کو بھی اچھا لگے گا کہ اس نے مجھے عزت دی. تو عزت دینا سیکھے بھائی. اور قرآن کا حافظ ہے تو اس کو عزت دینا بڑا ثواب ہوگا، اس لیے قرآن کے حافظ کو عزت دے. نمبر دو، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگ کہتے قرآن پہ پیسہ لینا چاہیے نہیں لینا، وہ اس کا مسئلہ ہے. دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے وہ ہم سے آ کے پوچھو تو ہم کہیں گے دو. اس لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. بہرحال
اب آج سے ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جو قصے بیان فرمائے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن میں 5 طرح کے علوم ہیں، 5 طرح کے سبجیکٹ ہیں، جن میں پہلا سبجیکٹ قرآن مجید میں ہے پچھلی قوموں کا تذکرہ، انبیاء کے قصے۔ تو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، قصوں میں تاریخی باتیں نہیں کروں گا۔ کیا مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کون سے ملک میں پیدا ہوئے، اس سے نہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا نہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے جہاں ہمیں سبق ملے گا، وہ قصہ میں آپ کے سامنے، وہ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ کیا تھے بھائی؟ اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کسی قوم کے اندر شرک عام ہو جائے، یکا دکا کوئی توحید پر قائم ہو، باقی سب مشرک ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندے کو نئی شریعت لے کر، نئی کتاب لے کر بھیجتے ہیں، تو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے ہیں، اس قوم میں شرک عام تھا، بہت عام تھا شرک۔ تو اب آپ کے دماغ میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، جب بھی کسی قوم کا تذکرہ ہو یا کسی قوم کے بارے میں پڑھو، تو فوراً 2 سوالات آپ کے دماغ میں آنے چاہیے۔ اس قوم میں بیماریاں کیا تھی اور اللہ کی طرف سے کیا سزا آئی؟ یہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی چیز، اس قوم میں بیماریاں کیا تھی، نمبر 2، اس قوم پر اللہ کی سزا کیا آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 2 بڑی بیماریاں تھیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 غریبوں کو حقیر سمجھنا۔ کسی کو حقیر سمجھنے کی بیماری، یہ جو ذات پات کی بیماریاں ہیں، کوئی بڑی ذات کا، کوئی چھوٹی ذات کا، کوئی غریب، کوئی امیر، یہ بیماری بہت بڑی تھی ان میں۔ وہ غریبوں کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں تھے، غریبوں کو انسان ہی نہیں مانتے تھے۔ یہ ان میں بہت بڑی بیماری تھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو غریب بندے ہوتے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو 2 بیماریاں تھی۔ پہلی بیماری بولو شرک، اور دوسری بیماری لوگوں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو عزت نہ دینا، حقیر سمجھنا، یہ 2 بیماریاں تھیں۔ شرک کہاں سے آیا؟ اس قوم میں شرک کہاں سے آیا؟ میں نے کسی جمعہ میں یہاں کہا تھا، لیکن آج دوہراتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے صاحب روح المعانی، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، تفسیر کے اندر، کہ 5 نیک بندے تھے، 5 نیک بندے تھے جن کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر ہے، 29ویں پارے کے اندر ہے۔ 5 نیک بندے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ چونکہ ان سے جڑے ہوئے تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، ان کے پاس جاتے، ان کی صحبت میں رہتے، تو جب وہ مر گئے تو وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ یار بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں دنیا سے۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ مایوس کیوں ہے؟ کہا بھائی اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی اس دنیا سے چلے گئے تو ہم مایوس ہو گئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو آسان سا راستہ بتلاتا ہوں۔ کہا کیا راستہ ہے؟ کہا ان 5 کی مورتیاں بناؤ اور گھروں میں رکھ دو یا کسی مخصوص جگہ پر رکھ دو۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، رات کو جب آؤ ان کا درشن کرو اور سو جاؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ اب یہ مر گئے، ان کی نسل آئی، ان کی نسل کو شیطان نے یہ بتایا کہ تمہارے باپ دادا اس مورتی کی پوجا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مورتیاں اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اس طرح سے اس دھرتی پر شرک وجود میں آیا ہے۔ تو کس راستے سے آیا؟ بولو بھائی، بولو نا بھائی۔ مورتی پوجا، انسانیت کی پوجا، انسانیت کی پوجا کے راستے سے شرک وجود میں آیا ہے۔ ساتھ میں بولو گے تو اچھا رہے گا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ تو کس راستے سے آیا؟ بولو بھائی، انسانیت کی پوجا۔ مورتی پوجا انسانیت کی پوجا ہے۔ مجھے ایک نان مسلم بھائی نے سوال کیا، آپ کے بھی کام کا سوال ہے۔
مجھ سے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی انسان تھوڑی ہے، بھگوان ان کا روپ دھار کر دنیا میں آیا ہے، جس کو وہ اوتار کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ بولو بھائی، کیوں بھیجا ہے؟ کہ بن دیکھے اس اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جب بھگوان خود دنیا میں آ گئے تو امتحان کیا باقی ہے؟ جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس لیے سیکھو، کچھ جواب سیکھو۔ نون مسلم بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وہ ایسے سوالات ہمارے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تو بھگوان ہے، اللہ اس کا روپ دار کر آ گیا ہے، اگر اللہ ہی آ گیا تو امتحان کا آ رہا، ایگزام ہی ختم ہو گیا۔ ایگزام تو اس وقت ہوگا جب اس کو بن دیکھے ہم مانے، تو وہ تو سامنے ہے، اس کو دیکھ کر آپ مان لیں تو ایگزام ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بات میں نے ان سے کہی کہ بتاؤ اگر اللہ زمین پر اتر آئے تو وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ کبھی اسفل ہو سکتا ہے؟ کبھی اسفل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو یگ ہے یہ کل یگ ہے۔ کل یگ کا مطلب ہوتا ہے جس میں برائیاں غالب ہے۔ تو بتاؤ اللہ خود زمین پر اتر آیا اور یہاں برائیاں ہو رہی، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کسی کا روپ دھار کر کبھی دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہے کہ کون ان نشانیوں سے مجھے پہچانتا ہے۔ بہرحال تو شرک جو وجود میں آیا وہ انسانیت کی پوجا سے وجود میں آیا۔ اور عجیب بات کیا ہے، شیطان کتنا ہوشیار تھا، پانچوں کی جو مورتیاں بنوائی ہے نا الگ الگ طریقے سے بنائی۔ پہلا جو بت تھا نا اس کی جو شکل بنائی مرد جیسی بنائی، اور ان کے دماغ میں کیا ڈالا کہ اگر گھریلو کوئی مسئلہ ہو تو اس سے مانگو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو بندہ تھا اس کی شکل عورت جیسی بنوائی، اور یہ کہا کہ گھر کے جو مسائل ہے، پہلا جو مسئلہ تھا باہر کا، اور دوسرا مسئلہ گھر کے مسائل ہو تو اس کو پوجو، اس کو پکارو۔ اور تیسرے نمبر پہ جو شیر آتا ہے، آج بہت سے مندروں میں آپ جائیں گے شیر کی شکل دیکھیں گے، تو شیر نما مورتی بنائی اور یہ کہا کہیں ڈر ہو، خوف ہو تو اس وقت اس کو پکارو۔ اور چوتھے نمبر کی جو مورتی تھی وہ گھوڑے جیسی بنائی اور یہ کہا کہ اگر آپ کو زمین پر بہت تیزی سے کوئی کام کروانا ہے تو اس چوتھے بت کو پکارو۔ اور پانچویں بت کی شکل گدھ نما، ایگل جس کو کہتے ہیں، اس کے جیسی بنائی اور یہ کہا ہوائی کوئی تیز کام ہو تو اس کو پوجو، اس کو پکارو، یہ تمہارا کام بنائے گا۔ تو یہ 5 لوگوں کی مورتیاں بنوا کر انہوں نے شرک کو، شیطان نے پوری انسانیت کو شرک میں ڈال دیا، دھکیل دیا۔ اس طرح شرک اس دنیا میں وجود میں آیا۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ میں اور آپ خود اپنے آپ پر، اپنے بچوں کو شرک سے بچائیں، ہے نا بھائی؟ دیکھیے شرک کتنا خطرناک گناہ سب کو معلوم ہے، لیکن معلوم کیا نہیں ہے کہ شرک کب ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے۔ ایمان سے کب نکل جاتے یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ کبھی آپ مجھے موقع ملا تو میں جمعہ میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایمان سے بندہ کب نکلتا ہے، اس کے لیے کیا اصول ہے اور ایمان کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے۔ بس میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے واسطے ایجوکیشن کے نام پر اپنے بچوں کو مشرک مت بناؤ۔ میں ابھی بڑودہ گیا تھا 28ویں تاریخ کو پچھلے مہینے کی، بڑودہ کے ایک اسکول کی رپورٹ 90% مسلم بچے لیکن یوگا کر رہے ہیں۔ اس اسکول میں 90% مسلم بچے ہیں لیکن یوگا کر رہے ہیں، سوریہ نمسکار کر رہے ہیں، ایک سورج کے سامنے پوج رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تسجدوا للشمس، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سورج کے سامنے مت جھکو، اس کے سامنے سجدہ مت کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا۔ لیکن ہمارے بچے ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کیا ہماری مسلم اسکولیں اچھی تعلیم نہیں دے رہی ہے، یا ہمارے پاس پاور نہیں ہے کہ ہم اسکولوں کو مکلف بنائیں کہ اچھی تعلیم دو؟ کیا ہم سب مل کر یہ کام نہیں کر پا رہے؟ ضرورت ہے اس وقت
سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کے نام پر جو شرک ہمارے بچوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اس شرک سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی اسکولوں کو مضبوط بنائیں گے۔ یاد رکھنا، اب دوسروں کی اسکولوں میں اگر میں دیندار سے دیندار ہو کر بھی یہ سمجھ بیٹھوں کہ میرا بچہ محفوظ رہے گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھے علماء کے بچے یہ سورج کے سامنے جھک رہے ہیں، علماء کے بچے، عالموں کے بچے ہیں۔ اس لیے یہ بھول جانا کہ شرک میرے گھر میں نہیں آ سکتا، شرک آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ بچائیں گے نا بھائی؟ بہت خطرناک کہہ رہا ہوں میں نے بہت تفصیل نہیں کھولی ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی اسکولیں جو ہمارے پاس ہے ابھی بھی، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کیا نیا ایکٹ آ رہا ہے، میں چونکہ یہ جگہ وہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ سکوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بیدار کرو۔ نمبر 2، جو بیماری تھی اس قوم کے اندر، وہ کون سی بیماری تھی؟ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس لیے کسی کو ہم حقیر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کی نظر میں کون سا بندہ کس مقام پر فائز ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں کسی کو جنتی کہہ دو، کسی کو جہنمی کہہ دو، اس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک بچے کا انتقال ہوا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور کہا، اوا غیر ذالک یا عائشہ، عائشہ ایسا جملہ مت کہو، تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم کسی کو جنتی کہو یا کسی کو جہنمی کہو؟ مجھے کیا معلوم کہ اس کا کیا مقام تھا اللہ کی نظر میں، اس لیے ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور ایک بات، ایک حدیث سناتا ہوں جو ترمذی شریف کے اندر ہے، بہت کام کی ہے۔ ہم کس کو حقیر سمجھتے کہ کسی بندے نے گناہ کیا، مجھے معلوم ہے اس نے گناہ کیا ہے، تو حدیث پاک میں ہے اس بندے نے اس گناہ سے توبہ کر لی، پھر بھی میں اس کو اپنی نگاہ میں حقیر سمجھتا ہوں یا اس کو اس گناہ کی برائی یاد دلاتا ہو، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے تو بھی اس گناہ میں مبتلا ہو کر رہے۔ ہم کیا کسی کو زانی ہے، شرابی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، پتہ نہیں ہے مجھے، اگر توبہ کر لی ہے اور پھر بھی شرابی کہہ رہا ہو تو موت سے پہلے شرابی ہو کر میں مروں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں نے کہا ہیوی ویٹ چیمپئن باکسر محمد علی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو سنایا تھا، اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوئے کہ وہ امریکہ کی جامع مسجد، شکاگو کی جامع مسجد سے گزر رہے تھے، کالوں اور گوروں کی جنگ چل رہی تھی، 1960 کی بات ہے، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا یار یہاں تو کالے گورے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اس خوبی سے متاثر ہو کر وہ بندہ ایمان میں داخل ہوا اور 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی وہ خوبی ہے جو ہمیں باہر لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ نوکر کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا نہ ہو کہ ایک غیر مسلم بھائی ہے یا کیسے مسلمان نوکر کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اتنا بہترین ہو کہ وہ اتنا متاثر ہو ہمارے اخلاق سے کہ وہ پاگل ہو جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک گاڑی خریدی، 2 ویلر خریدی، تو میں نے بیچی، تو وہ بندہ کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے فوراً وہ گاڑی لے لی، تو وہ کہنے لگا آپ نے دیکھا بھی نہیں، چیک نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہوا۔ میں نے حدیث سنائی ان کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، آپ نے گھوڑا بیچا، ایک دیہاتی کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، وہ گھوڑا دے گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی لے لیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار کیسے لوگ ہو، وہ پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے کہا تم ہمیں کچھ بتاتے ہی نہیں ہو، تمہارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ جب اس طرح کے اخلاق ہم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ کوئی گنہگار بولو ہماری نظر میں نہ ہو، وہ اللہ جانتا ہے، اس کا معاملہ ہے، ہم کسی کو گنہگار نہ سمجھے۔ ایک حافظ صاحب سے کوئی گناہ ہو گیا، اب آپ دیکھیے قوم کیسی ظالم ہے ہماری قوم، کیا کہنے لگے، اب اس نے توبہ بھی کر لی، بعد میں گناہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، انسان ہے، حافظ میں انسان ہے،
اب جب تراویح کا مسئلہ آیا سب اللہ کے ولی بن گئے مقتدی. ہاں ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, اس نے تو گناہ کیا ہے, سب اللہ کے ولی بن گئے. میں نے جب میرے سامنے بات لائی گئی تو میں نے ان سے کہا کہ کون دودھ کا دھلا ہوا بتاؤ تم میں سے. اس نے توبہ کر لیا, وہ اقرار کر رہا ہے. اب آپ اس کو گنہگار ٹھہرا رہے ہیں اور آپ اس کو جو ہے اس کی برائی یاد دلا رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں. آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے. جب یہ دو بیماریاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا وقت ہوا 57 تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ نوح جاؤ محنت کرو. اب جو اصل پوائنٹ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں, سنیے گا میرے بھائیو. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام میں جو خوبیاں تھی وہ خوبیاں ہم اپنا لیں. اس کے لیے قرآن حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے. سب سے بڑی خوبی کیا تھی حضرت نوح علیہ السلام میں؟ برداشت کی صفت. اب سوچئے 950 سال تک تبلیغ کی ہے. کتنے سال تک بھائی؟ کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے بھائی؟ 80 کوئی کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 75, کوئی کہہ رہا ہے 72, یعنی 100 سے بھی اندر. اور کیسی تبلیغ کی آپ جانتے ہیں؟ خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے کہ اللہ میں نے پبلک میں جا کر بھی ان کو سمجھایا, الگ جا کر بھی ان کو سمجھایا, جس طرح سے ہو سکتا تھا اللہ میں نے ان کو جا کر سمجھایا ہے, لیکن یہ اللہ یہ میرا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام ایک نسل چلی گئی, دوسری نسل آئی, مایوس نہیں ہوئے, تیسری نسل آئی, مایوس نہیں ہوئے, محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں میرے نوجوان بھائیوں, کبھی بھی ریزلٹ کی طرف مت دیکھنا, منزل کی طرف دیکھنا. ارے سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. کبھی بھی ریزلٹ کی طرف مت دیکھنا. آپ ایگزام میں 60% لائے تو نوجوان ہوتا ہے میں مایوس ہو کر بیٹھ جائے. منزل کیا ہے آپ کی؟ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہماری منزل اگر آخرت ہے تو اللہ کی رضا ہے. پھر 5 بندے میری باتیں سنتے ہیں, سنیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لاکھ مجھے گالیاں دیتے ہیں, دیں گے. تو سب سے بڑی خوبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ دنیا میں سچائی پر قائم رہنے والے 5 بندے بھی ہو تب بھی بھیڑ کی طرف مت جانا, 5 بندوں کے ساتھ کھڑے رہنا. چاہے تمہیں دنیا یہ کہے کہ 5 سے کیا ہوگا اور یہ 5 ہے اور وہاں بھیڑ ہے, بھیڑ کو سپورٹ مت کرنا, 5 کے ساتھ کھڑے رہنا. یہ حوصلہ دیا ہے ہمیں. کبھی ہمیں بھیڑ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ہم اچھا کام کرتے رہیں گے, خیر کا کام کرتے رہیں گے. کوئی ہماری بات قبول کرے یا نہ کرے, اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان ہے. اللہ نے ہمیں جس دور میں پیدا کیا ہے, میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ انہی کے قوم کے ایک بندے نے شکایت کر دی تھی, انہی کے قوم, اور وہی وہ بندہ جس کے سپورٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پول کھول دی تھی. میں اور آپ ہوتے تو فوراً بیٹھ جاتے مایوس ہو کر کہ ان کی کیا مدد کرے, میں جن کی مدد کے لیے نکلا تھا انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا. نہیں, ہمت نہیں ہارے. جب آپ دوسرے ملک میں گئے بالکل تھکے ہوئے تھے, پھر بھی ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا کر ہمیں سبق دیا ہے کہ خیر کا کام کرتے رہنا, چاہے تمہاری بات سننے والے 5 بندے ہو, 100 بندے ہو, گالیاں دینے والے 1000 ہو, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کریں گے نا بھائی, ہمت سے کام لیں گے. دوسری خوبی حضرت نوح علیہ السلام کی, قرآن کہہ رہا انذر. انذار عربی لفظ ہے. انذار کا میننگ ہوتا ہے اپنے اندر سامنے والے بندے کا درد رکھ کر کسی کو کوئی بات بتانا. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک کھائی ہے, ایک بندہ گاڑی لے کر جا رہا ہے, کھڈا ہے, آپ اس کو کہتے بھائی صاحب آ کے کھڈا ہے, تو آپ اس کو ڈرا نہیں رہے ہیں, آپ اس کو آگاہ کر رہے ہیں. اردو میں اس کو کہتے ہیں آگاہ کرنا. تو جو دائی ہوتا ہے, اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے, اس کے دل میں دوسروں کا درد ہوتا ہے, انسانیت کا درد ہوتا ہے,
اور انسانیت کا درد اگر ہم نہیں ہے تو ہم کامیاب انسان نہیں ہیں۔ انسانیت کا درد ہم کیسے اس کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلا طریقہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم انسانیت کے درد کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے ہدایت کی دعا مانگیے، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ مانگیں گے نا؟ میں سیرت پڑھ رہا تھا، حیران رہ گیا میں کہ سیرت میں 118 مقام قرآن میں 118 جگہ ہیں جہاں اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب تو انسانیت کے لیے اتنا کوڑتا ہے جیسا لگتا ہے تو اپنی جان دے دے گا۔ 118 جگہ کہا ہے، 118 جگہ قرآن میں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں کبھی تڑپا ایسا کہ میرا اللہ مجھ سے یہ کہہ دے، میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ کہیں تو جان تو نہیں دے دے گا۔ انسانیت کے لیے تڑپنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا پارٹ یہ ہے کہ میرے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کی جب جا کے وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بندوں میں سے کون سا بندہ ہے جو آج جن کو ہم ظالم کہتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو؟ تنہائی میں بیٹھ کر، مجمع میں دعائیں ہوتی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر نام لے لے کے اللہ سے دعا کی ہو کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اللہ فلاں تیرے بندے کو ہدایت دے دے۔ یہ انسانیت کا در ہے، ان انذر قومک من قبل۔ تو یہ انذار کی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اس کا پہلا طریقہ میں نے بتایا کہ دعاؤں میں اظہار ہو، دعاؤں میں اظہار ہو۔ نمبر 2، ملے اپنے بھائیوں سے، دوستی یاری میں، چاہے مسلمان ہے تو اس کو مسجد کی طرف لے آنا، یہ درد کا اظہار ہے کہ میرا بھائی مسجد سے دور ہے، میں اس کو مسجد کی طرف کیسے لے آؤں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ کہ اس کے پیچھے ہم محبت کے ساتھ پڑے رہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوگا خیر کے کام میں۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ تو یہ دوسری خوبی ہوئی۔ تیسری خوبی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب آگاہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے، ہمارے یہاں ایک مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگ سامنے والوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر میں سب کو ڈر، ہم حالات ایسے آنے والے خطرناک، تو بیچارہ جو کچھ کر رہا وہ بھی ڈر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، امت کو مایوسی کی طرف نہیں لے جانا ہے، امت کو حوصلے دینا ہے، آگاہ کرنا ضرور ہے، لیکن ایسی آگاہی نہ ہو کہ وہ ڈر جائے اور ڈر کر ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طرح ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، امید دلانے کی ضرورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مایوس مت ہو، اللہ بڑا مہربان ہے، یغفر لکم من ذنوبکم۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی معافی مانگو اللہ کے سامنے آ کر، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں نے ابھی 2-4-5 دن پہلے ایک جگہ بتایا کہ اللہ کتنا پیارا ہے کہ فرعون کو اللہ نے 9 چانس دیے تھے، جس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، میں سب سے بڑا رب، اس اللہ نے فرعون کو 9 چانس دیے تھے۔ وہ قوم صالح جی کا تذکرہ بھی آئے گا قرآن میں۔ اللہ نے اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد کا 3 دن تک مہلت دیتا ہو، فتمتعوا فی دارکم 3 ایام۔ اس لیے کسی مسلمان کو اللہ سے دور مت کرو، اسے امید دلاؤ کہ اللہ بڑا پیارا ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ تو سب سے بڑی ضرورت ہے تیسری خوبی کہ اللہ سے دور کرنے کے بجائے اس طرح کے کلمات کہے جائے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، حوصلے والے کلمات کہے جائے، امید افزا کلمات کہے جائے۔ اور نمبر 4، اس کے ضمن میں ہمیں جو سبق ملا ہے کہ استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تھک گئے؟ نہیں تھک گئے؟ استغفار بہت بڑی دولت۔ لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس، مفتی صاحب دکان نہیں چلتی، عامل کے پاس بھیجیں گے، باپو کے پاس بھیجیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن میں سے آپ کو سنا رہا ہوں، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ سے معافی مانگو، اگر قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو اللہ موسلا دھار پانی دے گا، بارش دے گا۔ نمبر 2، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اگر تمہاری دکان نہیں چل رہی ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے کاروبار میں ترقی دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبَنِينَ،
اولاد نہیں ہو رہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ باقیوں کے پاس بھاگنے سے بہتر ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے معافی مانگو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر تمہارے کھیت میں بور نہیں ہو رہا ہے, پانی نہیں ہو رہا ہے, اس زمین پر جا کر اللہ کے آنسو بہاؤ, اپنے آنکھوں میں سے آنسو بہاؤ, اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی نکالے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تو عجیب بات کہہ دی, مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اس آیت کو میں پڑھتا ہوں میرا دل پھٹ جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اس کا ترجمہ ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہاری نظر میں یہ کاؤنسلر بڑا ہے, تمہاری نظر میں یہ MLA بڑا ہے, تمہاری نظر میں یہ MP بڑا ہے, تمہاری نظر میں یہ PM بڑا ہے, لیکن تمہاری نظر میں اللہ بڑا نہیں ہے. وہ بلائے تو دوڑ کر جاتے ہو, لیکن اللہ بلائے تو تم دوڑ کر نہیں جاتے. یہ فلم اسٹار تمہاری نظر میں بڑے. حضرت نوح علیہ السلام کو جملہ سنو. حضرت نوح علیہ السلام کہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اس اللہ کو بھول چکے ہو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا, جس اللہ نے آسمان دیا. آگے کہہ رہے ہیں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ. اللہ نے چاند دیا, سورج دیا, زمین دی, سب کچھ دیا, اس اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو. اس لیے میرے بھائیوں, قسم خدا پاک کی, جس دن نوجوان اللہ کے گھر پہ اذان ہونے پر اس کیفیت کے ساتھ دوڑے گا کہ آج میرے رب نے مجھے بلایا ہے, قسم خدا پاک کی اس کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. یہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوسائٹی میں, ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا, زندگی میں کام آئے گی. اگر دنیا کے معاملے میں آپ کو کوئی نہ بلائے, شادی کی نہیں بلائے, ہوتا ہے ایسا, تو اس وقت اپنے دل سے یہ کہو کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اس لیے نہیں بلایا مجھے, خیر کا معاملہ کیا اس لیے نہیں بلایا ہے. فوراً آپ کے اندر سکون پیدا ہوگا. اور جس دن آپ کو ایسا لگے کہ کسی دینی معاملے میں میں نہیں پہنچ سکا, تو اس دن یہ سمجھ جانا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے محروم کر دیا ہے. قسم خدا پاک کی, یہ سوچ رکھو کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ سکا تو ہو سکتا ہے رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے یہ دولت مجھ سے چھین لی ہے. فجر میں نہیں آ سکا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ رات میں کوئی گناہ ہوا ہے, اللہ نے مجھ سے یہ نعمت چھین لی ہے. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے, شادی میں کوئی نہ بلائے تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا سوچنے لگتے ہیں. لیکن اگر دینی معاملے میں شرکت نہ ہو تو ہماری سوچ کچھ نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور آج جتنی باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو مسئلے سنا دیتا ہوں اور جو ہے بات ختم کروں گا. پہلا مسئلہ جو میں روزے کے تعلق سے ہمیشہ سناتا ہوں کہ بھئی روزے میں نیت ضروری ہے, لیکن چونکہ ہم سحری کرنے کے لیے جو اٹھتے ہیں وہ خود نیت ہے, اس لیے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوگا کب بڑا مسئلہ پیدا ہوگا جب سحری میں نہیں اٹھ پائے, تو اب نیت کا کیا مسئلہ. تو تقریباً 12 بجے سے پہلے اگر ہم نیت کر لیتے ہیں تو ہمارا روزہ معتبر ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کھایا پیا کچھ نہ ہو. تو آپ نیت کریں گے تو آپ کا روزہ معتبر ہوگا, لیکن 12 بجے کے بعد اگر آپ نیت کریں گے تو ہماری نیت معتبر نہیں ہوگی. سجدے تلاوت کا ایک مسئلہ سنا دو جو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے سجدے کی کوئی آیت پڑھی, آپ اسی جگہ بیٹھے تھے, آپ نے سجدہ کر لیا, تو بعض مرتبہ پیچھے جن کو قرآن کے حافظ نہیں ہے نا, بھول ہو جاتے کہ یہ صفحہ پڑھا تھا, وہی صفحہ واپس پڑھتے ہو, تو وہ آیت واپس آئی, وہ سجدہ تو کر چکے تھے, وہی آیت واپس آئیے, دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے دوبارہ سجدہ کریں. ہاں اس جگہ سے ہٹ گئے اور پھر وہ آیت پڑھیے تو دوسری مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا. اسی طرح نماز میں پہلی رکعت میں آپ نے سجدہ نہیں کیا, دوسری رکعت میں کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح اگر آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں, آپ نے پہلے سجدہ کر لیا, اسی آیت کو واپس پڑھا ہے, تو دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ شوق پیدا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور چونکہ میں زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں لاتا ہوں کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے. ایک بات جو بہت قیمتی ہے, نوجوان پوچھتے ہیں اسلام میں بھی سائنس ہے کہ نہیں ہے.
یاد رکھیے اسلام کا موضوع سبجیکٹ سائنس ہے ہی نہیں. اسلام نے ہم کو دنیا میں اس کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. اللہ نے اسلام کا موضوع کیا ہے وہ 5 چیزیں ہیں. کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا. ہاں اتنا کہتا ہوں کہ سائنس قرآن کی خادم ہے. سائنس قرآن کی خادم ہے اور قرآن مخدوم ہے، یعنی قرآن کی خدمت کے لیے ہے. اگر اس کی بات قرآن کے موافق لی جائے گی ورنہ اس کو ٹھوکر مار دی جائے گی. سائنس کا قرآن محتاج نہیں ہے، جو ہے سائنس خود قرآن کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.